الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اسلامی بھائیو، سورہ الفاتحہ کی تلاوت میں نے ایک مناسبت سے کی ہے. خطبے کا عنوان ہے الدعاء والاستغفار والتوبہ. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس پیغمبر پر یہ سورہ نازل فرمائی. اس سورہ کی فضیلت پر بہت کچھ آپ سن چکے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے، لیکن صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ یہ سورہ الفاتحہ آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندوں کے لیے. آدھی سورہ میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی گئی، عظمت و جلال کا اظہار کیا گیا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جو رحمان الرحیم ہے اور وہی قیامت کا مالک بھی ہے. اور آدھا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ میرے جناب میں، میرے حضور میں یہ اقرار کرتا ہے، یہ اعتراف کرتا ہے دل کے یقین کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ، اے پروردگار عالم میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میری زندگی تیرے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا دنیا میں رہنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا
سب کچھ اے پروردگار عالم تیرے لیے ہے، میری موت بھی تیرے لیے، ساری قربانیاں تیرے لیے، اور اے اللہ میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اپنے فیصلے کے لیے تو نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار عالم میں مدد چاہتا ہوں صرف تیرے ذریعے، اپنے حاجات کو، اپنے مشکلات کو، اپنے معاملات کو اے پروردگار عالم تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیے سامعین کرام کی سائد کے اندر کہیں وسیلے کا ذکر آتا ہے؟ ایک پیغام اللہ نے دیا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تم براہ راست مجھے پکارو، بالواسطہ مجھے، بغیر واسطے کے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہارے دل کی آواز کو بھی سنتا ہوں، تمہارے دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ کہیں پر وسیلے کا ذکر نہیں آتا۔ قرآن حکیم کی آیات بینات پر نگاہ ڈالیے، جہاں بھی دعائیں آتی ہیں اللہم یا رب، اے پروردگار عالم۔ آگے انشاءاللہ میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں بھی کسی خطبے میں بیان کروں گا کہ براہ راست ایک اللہ کو پکارا، بیچ میں کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور اللہ کی شان کی ناقدری کرنے والے وہ لوگ جو بیچ میں کسی ولی کو اور کسی پیغمبر کو ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے۔ بلا واسطہ پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف کتاب ہے الجواب الکافی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تقریباً 809 سال پہلے کے بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت ابو مغلق رضی اللہ عنہ کسی صحرا کی طرف سے، کسی جنگل کی طرف سے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک ڈاکو آیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پروردگار عالم براہ راست اپنے بندوں کی آواز کو، ان کے احساسات کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ابو مغلق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے آ کر کے پکڑ لیا، اپنا سارا سامان ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، سامان لے لو۔ اکیلے تھے، تنہا تھے، ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سامان تو لے لیا ہے، اغراض لے لیا ہے، لیکن میں آپ کو قتل بھی کروں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
جیسے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر جب شہید کیے جا رہے تھے، ایک میدان کے اندر انہوں نے بھی تمنا کی تھی مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اور 2 رکعت نماز میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ تیری راہ میں میں تیرے پاس آ رہا ہوں، ان میں سے ایک ایک کو تو شمار کر لے۔ ابو مغلق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سجدے کے عالم میں آئے اور سجدے میں ایک اللہ کو پکارا، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے، یا ودود، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید۔ اے پیار و محبت کرنے والے، اے عرش عظیم کے مالک، اے اپنے مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والے، اے اللہ میں تیری عزت کا سوال کرتا ہوں، اور تیری جو سلطنت ہے پروردگار عالم، تیری حکومت ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تیرے چہرے کا نور جو عرش الہی کو منور کر رکھا ہے، نور سے بھر رکھا ہے، اے پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں لگایا، براہ راست اللہ کو پکارا کہ اے پروردگار عالم ان تکفینی شر ھذا اللص، اللہ یہ چور، یہ ڈاکو جو مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ میں تیرے جناب میں، تیرے حضور میں فریاد کر رہا ہوں، تو مجھے ڈاکو سے بچا لے۔ اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، آپ کا وسیلہ بھی لے سکتے تھے اگر جائز ہوتا، انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن براہ راست اللہ کو پکارا، جانتے تھے کہ وسیلہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، 7 آسمانوں پر آواز سننے والا، دل کی دھڑکنوں کو سننے والا وہ پروردگار عالم، اس نے ایک فرشتوں کو بھیجا اور ڈاکو کا سر قلم کر دیا اور کہا ابو مغلق رضی اللہ عنہ سے کہ اٹھیے، اٹھیے، آپ کا دشمن ہلاک ہو چکا ہے۔ سر اٹھایا، دیکھتے ہیں تو وہ مرا ہوا پڑا ہے، پوچھتے ہیں صحابی رسول ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہا اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، 4تھے آسمان کا فرشتہ۔ جب اللہ نے اللہ کو پکارا، آپ نے اللہ کو پکارا، یا ودود، اے پیار و محبت کرنے والے، اے عرش عظیم کے مالک، اے خود فیصلہ کرنے والے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور اس پروردگار عالم نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی مثال ہے، براہ راست ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، ایک اللہ سے مدد کرنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت آپ کو ملے گی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے ہمارے پیغمبر، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں،
میں کہاں ہوں کیا ہوں، کہہ دیجئے کہ میں تم سے قریب ہوں۔ لیکن یہ قربت علم کے ساتھ ہے، طاقت کے ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ پروردگار عالم عرش عظیم پر مستوی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کہا کرتے ہیں اللہ رب العالمین حاضر اور ناظر ہے۔ ناظر تو ہے دیکھنے والا، لیکن لفظ حاضر بڑا خطرناک لفظ ہے اسلام میں۔ حاضر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم ہر مقام پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مقام پر نہیں ہے، عرش عظیم پر جلوہ افروز ہے، کما یلیق بذاتہ، جیسا کہ اس کے ذات کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات آپ کو ملیں گی۔ ہماری نیکیاں، ہمارے وظائف، ہمارے اوراد، ہماری دعائیں، ہمارے استغفار اللہ کے جناب میں قرآن کہتا ہے اٹھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہر مقام پر ہوتا تو اٹھائے جانے کی، پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو اپنے ملک میں ہوتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم کی معیت، اس کا ساتھ حقیقت میں علم کے ساتھ ہے، طاقت کے ساتھ ہے اور مدد کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری استغفار کو سنتا ہوں، تمہارے توبہ کو سنتا ہوں، اور میں تمہاری توبہ قبول بھی کرتا ہوں۔ تم مجھے بھی مان لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، اگر ایسا کرو گے تو نیک بن جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ أقم الصلاة۔